الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز و محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور 52 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں مشرک ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مقولہ ہے، یہ لوگ یعنی یہ کافر یہ مشرک زیادہ راہ راست پر ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. یہ تو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا. ربط اور کنیکشن اس آیت کا پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے قبائح یعنی بری خصلتوں کو بیان فرمایا. انہی بری خصلتوں میں سے ایک اور خصلت کا بیان اور ایک اور برائی کا بیان اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں. قبل اس کے کہ اس کے شان نزول کو عرض کروں، جبت اور طاغوت کے کیا معنی ہیں وہ سمجھ لیں. جبت اور طاغوت یہ دو لفظ یہاں آئے ہیں. ان دونوں کے معنی میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. رئیس المفسرین صحابہ میں حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تابعین میں سعید بن جبیر اور ابو العالیہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جبت یہ حبشی زبان کا لفظ ہیں. اس کے معنی ہیں
ساحر جادوگر میجیشین، اور طاغوت اس کا معنی ہے کاہن فارچون ٹیلر، جو آپ کو آپ کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے آپ کا مستقبل بتا رہا ہے کہ یو آر گریٹ پرسن، پھر آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنا گریٹ ہے۔ تو کاہن، یہ تو ہوئی تفسیر عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر اور ابو العالیہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت کا معنی ہے سحر، وہ تو ساحر تھا، جادوگر میجیشین، اور یہ سحر جادو میجک، اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ رہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل ما عبد سوى اللہ فهو الطاغوت، کل ما عبد سوى اللہ فهو الطاغوت، ہر وہ جس کی اللہ کو چھوڑ کر پرستش کی جائے وہ طاغوت ہیں۔ امام قرطبی مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ان اقوال میں جو قول ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، قرآن کریم سے اس کی تائید ہوتی ہے، قرآن کریم میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اس رسول نے آ کر کے کیا اعلان فرمایا، کیا دعوت دی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اوائڈ کرو، دور رہو۔ تو اللہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام الہی میں طاغوت کو بیان کیا، تو اس سے حضرت انس کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس نے کیا فرمایا کہ کل ما عبد سوى اللہ فهو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تاہم ان متعدد اقوال میں آپس میں کوئی تضاد، کوئی تعارض، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، تمام ہی اقوال مراد لیے جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جبت اصل میں تو بت کا ہی نام ہے، لیکن اس کے بعد جبت ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، تو ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آئیے شان نزول کی طرف۔ شان نزول یعنی یہ آیت کیوں اتری، اس کے پیچھے کیا انسیڈنٹ ہے، کیا واقعہ ہے، بیک گراؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء اور سردار میں کعب ابن اشرف اور حوی ابن اخطب، یہ غزوہ احد کے بعد، جنگ احد کے بعد اپنی جماعت کو لے کر کے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور ہر لڑائی میں وہ کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ مکہ پہنچتے ہیں، کعب بن اشرف، حوی بن اخطب اپنی جماعت کو لے کر کے، کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارا بھرپور تعاون کریں گے، علیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
ابو سفیان نے کہا کہ تم تو دھوکے باز قوم ہو، پہلے سے یہ تو مشہور ہے اس سلسلے میں، کیا پتا تم اپنے قول پر برقرار رہو گے یا نہیں، ہمیں اپنی بات کا یقین دلاؤ۔ تو کعب بن اشرف نے پوچھا کیا بات؟ تو کہا کہ اگر تم اپنی بات میں اور اپنے قول میں اور اپنے عہد میں سچے ہو کہ تم ہمارا محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرو گے، تو یہ ہمارے جو دو بت ہیں، کون؟ جبت اور طاغوت، ان کو سجدہ کرو۔ تو قریش کو اطمینان دلانے کے لیے کعب بن اشرف نے ان بتوں کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد کعب بن اشرف نے ابو سفیان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہمارے 30 آدمی سامنے آئے، تمہارے 30 آدمی سامنے آئے اور رب کعبہ سے عہد کرے۔ کیا عہد کریں؟ کہ ہم محمد عربی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم بولتے ہیں، وہ تو صرف محمد بولتے تھے یا ابو القاسم کہتے تھے، ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ قریش، ابو سفیان، ان کو یہ تجویز اچھی لگی اور آپس میں ان کا معاہدہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا، سب ایک طرف۔ ابو سفیان نے اس کے بعد کعب بن اشرف سے پوچھا کہ بھئی آپ تو بڑے عالم ہیں، اہل کتاب ہیں، کتاب آپ میں نازل ہوئی ہے، اور ہم ٹھہرے جاہل، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں، راہ راست پر ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، راہ راست پر ہیں؟ تو کعب بن اشرف نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم حج میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، عمرہ اور طواف کرتے ہیں، خیش و اقارب سے تعلقات قائم رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناتا قائم رکھتے ہیں۔ اور رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے ان کے اعتبار سے، اور ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، اور سب سے الگ بن تھلگ ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں خیش و اقارب سے۔ یہ سننے کے بعد کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ راہ راستے پر ہو، علیاذ باللہ، تم لوگ ان سے زیادہ راہ راستے پر ہو۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہود کا دجل و فریب جو ہے وہ ظاہر کر دیا اور اس کی مذمت کی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں ان مشرکین کے حق میں، ان کافرین کے حق میں، ابو سفیان اور اس کی جماعت کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ کعب بن اشرف بڑا عالم تھا، لیکن جب کسی کے دل و دماغ پر خواہشات نفسانی کا بت سوار ہو جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو وہ دین اور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔
ایسا ہی کچھ کعب بن اشرف کے ساتھ ہوا کہ اس پر بھی خواہشات نفسانی کا بت سوار ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے کفار قریش اور مشرکین مکہ سے مسلمانوں کے خلاف الحاق چاہا، ان سے جوائنٹ ہونا چاہا، ان سے ملنا چاہا۔ اور جب ملنا چاہا تو ابو سفیان نے شرط رکھی کہ یہ شرط ہے کہ تم جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو۔ تو ابو سفیان کی بات کعب بن اشرف نے مان لی، اپنے مذہب کے خلاف ابو سفیان کی شرط قبول کر لی، اور اپنے مذہبی عقیدے پر قائم رہنا گوارا نہ کیا، اور بات مان لی اپنے مذہب کے خلاف ابو سفیان کی۔ قرآن کریم میں ایسا ہی واقعہ بلعم بن باورہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پڑھو ان کے سامنے اس کی خبر۔ کس کی خبر؟ جس کو ہم نے ہماری نشانیاں دی، ہمارا علم دیا، اور اس سے نکل گیا وہ۔ شیطان نے اس کی پیروی کی، اس کو پیچھے لگ گیا شیطان۔ فکان من الغاوین، اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلند کرتے، اس کو اٹھاتے، اس کو عزت دیتے، لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، مائل ہو گیا، یعنی خواہشات نفسانی اور اناد کی پٹی اس کی آنکھوں پر پڑ گئی، اور خواہشات نفسانی کا بت اس پر سوار ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نقصان ہوا نہیں، لیکن وہ گمراہ ہو گیا، وہ راہ راستہ سے ہٹ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کی طرح اس پر بوجھ لادو تب بھی ہانپتا ہے، اور بوجھ نہ لادو تب بھی ہانپتا ہے۔ اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، تو اس کی بھی زبان باہر آ گئی۔ اور ایسا ہر دور میں ہے۔ جب تک اپنے علم پر صحیح عمل نہ ہو اور علم کا اتباع نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سفلی اور اوچھی حرکتیں اور دنیا کی خواہشات جو ہیں یا خواہشات نفسانی سے مکمل اجتناب نہ ہو، وہاں تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنے علم کا صحیح اتباع نہ ہو اور ساتھ ہی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جائے، تو وہ اپنا دین، اپنا ایمان یہ تج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بھیٹ چڑھا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی اس کی کمی نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو مادی فائدے کے واسطے یا سیاسی اغراض اور مقاصد کے واسطے، پولیٹیشین کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں، بے پیدے کا لوٹا، بے پیدے کا لوٹا، جدھر بھی اس کو رکھو ٹھہر جائے گا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو۔ ہاں، تو یہ لوگ
دنیاوی اغراض، سیاسی اغراض اور مقاصد کے خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، پیشن گوئی فرمائی. مسلم میں روایت آتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع احدكم دينه بعرض من الدنيا. اے لوگو، ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اے لوگو تم نیک اعمال میں سبقت کرو قبل اس کے کہ ایسے فتنے کا ظہور ہو کہ جو رات کی تاریک کے مانند ہوں گے، رات کی اندھیرے کے مانند ہوں گے. یعنی یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ حق پر کون ہے. قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنوں کی آمد ہوگی، فتنوں کی برسات ہوگی. اور کیسے فتنے ہوں گے؟ سرعت انقلاب کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اتنا تیزی سے انقلاب آئے گا لوگوں میں. کیسا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. اتنا تیزی سے انقلاب آ جائے گا. اور کیوں انقلاب آئے گا؟ اس کی علت کی طرف اشارہ کیا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سامان کے عوض میں وہ اپنا دین بیچ دے گا، اپنا ایمان بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. حرص و ہوس کی منڈی میں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے. حرص و ہوس کی منڈی میں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے. ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. پنڈت کسے کہتے ہیں؟ ہندوؤں میں جو ان کی سبھائیں کرتا ہے اور لیکچر دیتا ہے، پروچن دیتا ہے، اس کو پنڈت کہتے ہیں. تو کہا کہ ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. اور جس پر اللہ لعنت فرما دیں تو آپ اس کے لیے مددگار نہ پائیں گے. جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا. ایسے اشخاص کے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے بہت سے ہیں. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں ان کو جمع کیا ہے. یار زندہ صحبت باقی، آئندہ ملاقات میں وہ ملعونین کی فہرست حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.